الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلام کو آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ عقل مندی جہاں انسان کی روشن ضمیری کا باعث بنتی ہے، وہاں بعض دفعہ اسے غلط راہوں پر بھی گامزن کر دیتی ہے، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کریم کا یہ خاص فضل و احسان تھا کہ وہ اپنے گرد پھیلی ہوئی گمراہیوں، غلط رسوم و رواج اور اخلاقی و معاشرتی برائیوں سے ہمیشہ دور رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برے اخلاق سے پاک صاف ہونے کے ساتھ ساتھ عمدہ خوبیوں سے بھی آراستہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے اخلاق، پاکیزہ کردار، ملنسار، وعدے کے پکے اور نہایت ہی ایماندار تاجر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام دوست، احباب، رشتہ دار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھائیوں اور کمالات کا اعتراف کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی خوبیوں کی وجہ سے مکہ شریف اور اس کے قرب و جوار میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھی عادات کا ذکر حدیث پاک میں بھی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی عادتیں 360 ہیں، اور اللہ کریم جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک اچھی عادت پیدا فرما دیتا ہے، اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی عادت موجود ہے؟ ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے اندر تو ساری عادتیں موجود ہیں۔ برادر اعلیٰ حضرت استاذ من مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، اے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، رسول الانبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ۔ مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلوئے محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے علم میں 3 ہستیاں ایسی گزری ہیں جو فراست کے بلند ترین مقام پر پہنچی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات کو دیکھ لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلافت کے لیے منتخب فرمایا، جس کو تمام دنیا کے تاریخ لکھنے والوں اور دانشوروں نے بہترین قرار دیا۔ بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق، سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے، ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق۔ سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو اچھے اخلاق کا پیکر اور ملنساری کا عادی بنانے کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنیں اور اپنے دل کے گلدستے میں سجائیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ فرمایا، تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان عمل میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا، اور بے شک فحش گوئی اور بد کلامی اللہ پاک کو پسند نہیں۔ فرمایا، 2 خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں نہیں پائی جا سکتی، اچھے اخلاق اور دین کی سمجھ۔
اور فرمایا ایمان میں زیادہ کامل وہ مومنین ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں، اور فرمایا میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے قریب تر وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے سب کام اچھے ہوں، میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے سب کام اچھے ہوں، بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اچھے اخلاق کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ شریف جا رہے تھے کہ قریش کے ایک پاگل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر مٹی ڈال دی۔ اتنے میں وہاں سے ولید بن مغیرہ یا عاص بن وائل گزرا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اس بے وقوف کی گندی حرکت تم نے دیکھ لی؟ تو وہ کہنے لگا، اس کے ذمہ دار بھی تم خود ہی ہو، یعنی تمہیں کس نے کہا تھا کہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو جاؤ؟ یہ تمہارے مسلمان ہونے کی سزا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو بدلہ لینے یا غصہ کرنے کے بجائے 3 بار بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے پروردگار تو سب سے بڑا حلیم ہے، بلا شک پے کرے صبر و رضا صدیق اکبر ہیں، یقیناً مخزن صدق و وفا صدیق اکبر ہیں، نہایت متقی و پارسا صدیق اکبر ہیں، تقی ہیں بلکہ شاہ اتقیاء صدیق اکبر ہیں۔ غور کیجئے کیا شان ہے امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر مٹی ڈالی اور دوسرے نے آپ پر طنز کیا، مگر قربان چاہیے یار غار صدیق جان نثار کے اخلاق پر کہ غصہ کرنے کے بجائے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کبھی ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے یا ہماری کوئی دل آزاری کر بیٹھے تو ہمیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم خود کتنے گنہگار ہیں، ہم خود کتنا دوسروں کی حق تلفیاں کرتے ہیں نا، تو ہمیں اپنی ذات میں جب ہم اپنا احتساب کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم بھی شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بنیں گے اور درگزر اور عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے اس کو معاف کر دیں گے۔ ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے وصف حسن اخلاق کے متعلق سن رہے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر حسن اخلاق کے پیکر اس لیے تھے کہ آپ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ یہ صحبت مصطفیٰ کی برکتیں ہی تو تھیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں سے بھی حسن اخلاق سے پیش آتے، ان کی خبر گیری کرتے، ان کے ساتھ مالی تعاون فرماتے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ آئیے عمدہ اخلاق اور اچھے سلوک کا ایک ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں کہ تفسیر خازن میں منقول ہے کہ امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خالہ زاد بھائی غریب و نادار مہاجر اور بدری صحابی حضرت سیدنا مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ اٹھاتے تھے ان سے سخت دکھ پہنچا، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ نہ دینے کی قسم کھائی۔ اس پر پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 22 نازل ہوئی اور وہ آیت مبارکہ یہ ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے؟ جب یہ آیت مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ پاک میری مغفرت کرے اور میں مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا اس کو بند نہ کروں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مالی تعاون کو جاری فرما دیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی کام پر قسم کھائے پھر معلوم ہو کہ اس کا کرنا ہی بہتر ہے تو چاہیے کہ اس کام کو کرے اور قسم کا کفارہ دے۔ اس آیت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رتبے کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت قرآنی میں اولو الفضل یعنی فضیلت والا فرمایا ہے۔ امیر المومنی ہیں آپ، امام المسلمی ہیں آپ، نبی نے جنتی جن کو کہا،
صدیق اکبر ہیں۔ سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہیں۔ عمر سے بھی وہ افضل ہیں، وہ عثمان سے بھی ہیں اعلیٰ، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہیں۔ بیان کردہ واقعہ آیت مقدسہ اور اس کی تفسیر سے پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت اجاگر ہوئی، وہیں اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھا کہ امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کریم اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار، مغفرت کے طلبگار اور کتنے اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم قرآنی سنا تو اسے دل و جان سے قبول کرتے ہوئے اپنے خالہ زاد بھائی سے ناراضگی ختم کر کے پہلی کی طرح ان کی خبر گیری کی اور خیر خواہی کی اور ان کے ساتھ مالی تعاون بھی جاری رکھا۔ معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرعی احکام پر عمل کرنے والے تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلد معاف کر دیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رشتہ داروں سے اچھا سلوک فرمایا کرتے تھے اور حضرت صدیق اکبر راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پابندی کریں، اچھے اخلاق کے پیکر بنیں اور راہ خدا میں بھی خرچ کیا کریں اور مغفرت کے طلبگار بھی رہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، احسان کریں، بھلائی کریں اور ہمیشہ اچھی صحبت میں رہیں۔ انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے گا۔ رب کریم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں اچھے اخلاق، خیر خواہی، نور فراست اور دیگر بہت سی بے مثال خوبیوں سے نوازا تھا، وہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ایک شاندار خوبی یہ بھی موجود تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کرامت صحابی تھے، یعنی ایسے با کمال صحابی تھے جن کی ذات سے وقتاً فوقتاً مختلف کرامتوں کا ظہور ہوا کرتا تھا۔ آئیے یار غار و مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو عظیم الشان کرامت کے بارے میں سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قیصر روم سے جنگ کے لیے ایک فوج روانہ فرمائی اور حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سپہ سالار مقرر فرمایا۔ یہ فوج قیصر روم کی لشکری طاقت کے مقابلے میں انتہائی کمزور تھی، مگر جب اسی فوج نے رومی قلعے کا محاصرہ کیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا تو کلمہ طیبہ کی آواز سے قیصر روم کے قلعے میں ایسا زلزلہ آیا کہ پورے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بج گئی اور بہت جلد وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ بلا شبہ یہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی شاندار کرامت ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک سے جھنڈا باندھ کر اور فتح کی خوشخبری دے کر اس فوج کو لڑائی کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت کے 3 مہمانوں کو اپنے گھر لائے اور خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ کافی دیر تک گفتگو میں مصروف رہے، یہاں تک کہ رات کا کھانا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسترخوان نبوت پر ہی کھا لیا اور بہت زیادہ رات گزر جانے کے بعد جب اپنے گھر تشریف لائے تو ان کی زوجہ نے عرض کی، اپنے گھر مہمانوں کو بلا کر آپ کہاں غائب رہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا مہمانوں نے اب تک کھانا نہیں کھایا؟ تم نے انہیں ابھی تک کھانا نہیں کھلایا؟ عرض کی، میں نے کھانا پیش کیا مگر انہوں نے صاحب خانہ کی غیر موجودگی میں کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراضی کا اظہار فرمایا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور سب مہمانوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ مہمانوں کا بیان ہے کہ جب ہم کھانے کے برتن میں سے لقمہ اٹھاتے تھے تو جتنا کھانا ہاتھ میں آتا تھا اس سے کہیں زیادہ کھانا برتن میں نیچے سے ابھر کر بڑھ جاتا تھا، اور جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو کھانا بجائے کم ہونے کے برتن میں پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت زدہ ہو کر اپنی زوجہ سے فرمایا، یہ کیا معاملہ ہے کہ برتن میں کھانا
پہلے سے کچھ زائد نظر آتا ہے؟ انہوں نے قسم کھا کر عرض کی واقعی یہ کھانا تو پہلے سے 3 گنا بڑھ گیا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھانے کو اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لے گئے۔ جب صبح ہوئی تو اچانک مہمانوں کا ایک قافلہ دربار رسالت میں حاضر ہوا، جس میں 12 قبیلوں کے 12 سردار تھے اور ہر سردار کے ساتھ بہت سے دیگر سوار بھی تھے۔ ان سب لوگوں نے یہی کھانا کھایا اور قافلے کے تمام سردار اور تمام مہمانوں کا گروہ اس کھانے کو شکم سیر کھا کر آسودہ ہو گیا، لیکن پھر بھی اس برتن میں کھانا ختم نہیں ہوا۔ امام احمد و مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے پیشوا صدیق اکبر ہیں۔ خدائے پاک کی رحمت سے انسانوں میں ہر ایک سے فزوتر بعد از کل انبیاء صدیق اکبر ہیں۔ نہ گھبراؤ گناہ گارو، تمہیں حشر میں حامی محب شافع روز جزا صدیق اکبر ہیں۔ آپ نے سنا امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے با کرامت صحابی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سے مسلمانوں کو زبردست فتح بھی نصیب ہوئی اور مہمانوں کے لیے تیار کیا گیا کھانا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سے نہ صرف 3 گنا بڑھ گیا، بلکہ اس کھانے میں اس قدر برکت ہوئی کہ 12 قبیلوں کے سرداروں اور ان کے ساتھ شامل دیگر سواروں نے بھی خوب شکم سیر ہو کر کھایا، مگر وہ کھانا پھر بھی بچا رہا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مہمان نواز تھے، لہٰذا سنت صدیقی پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی خوش دلی کے ساتھ مہمان نوازی کو اپنی عادت کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اللہ کریم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمیں بھی اچھے اخلاق کی انمول دولت سے مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔